آپ سن رہے ہیں وقفہ پریشانی۔ ایک منٹ مسٹر عبداللہ، آپ کی بکواس سے سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ پڑھانا نہیں آتا تو کہیں جا کر گھاس بیچیں۔ عبداللہ کی پروگرامنگ لینگویج کی کلاس میں دیے جانے والے لیکچر کو ایک امریکہ پلٹ طالب علم نے انتہائی بدتمیزی سے روکا۔ اس کا نام تھا، خیر چھوڑیں نام میں کیا رکھا ہے، لوگ انبیاء کرام صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھ لیتے ہیں۔ اب آدمی کو حیا آتی ہے کہ نام کے ساتھ کوئی شکایت کرتے ہوئے۔ عبداللہ کے کیریئر کا ایک نیا آغاز تھا۔ اس کی انگریزی پر مہارت اور لہجے میں روانگی بھی واجبی سی تھی۔ اس بے داغ اور امریکن لب و لہجے کی انگریزی میں بے عزتی پر اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ تکنیکی اعتبار سے وہ جو کچھ پڑھا رہا تھا وہ ٹھیک تھا، مگر جب طالب علم استاد کو بے عزت کرنے کی ٹھان لے تو اس میں اور خود کا حملہ آور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ کوئی طریقہ نہیں کہ بندہ زد سے بچ جائے۔ عبداللہ لیکچر جاری نہ رکھ پایا، حتیٰ کہ اس نے وہ کلاس ہی چھوڑ دی اور ایک ساتھی استاد سے کلاس بدل لی۔ وہ طالب علم عبداللہ کو ہمیشہ یاد رہا۔ اس نے اسے نمبر 1 کا خطاب دیا۔ عبداللہ نے جان لیا کہ زندگی میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جو سب کچھ سیکھ کر، علم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ کر آپ کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیں گے۔ احسان ماننا تو دور کی بات، یہ بات بھی گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی ان سے آپ کی نسبت ہی بیان کرے۔ عبداللہ نے اس تجربے سے 2 باتیں سیکھیں۔ پہلی یہ کہ کچھ لوگ پیتل ہوتے ہیں۔ ہر آنے والے طالب علم کو سونا سمجھتے ہوئے اس کی تربیت کرنی چاہیے، مگر جب وہ مد مقابل آ جائے تو خاموشی سے اسے سونے کی کیٹیگری سے نکال کر پیتل کے خانے میں رکھ دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے کہ زندگی پڑی ہے۔ دوسری بات یہ کہ استاد کا ادب کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے، خواہ آپ نے کتنی چھوٹی سی ہی بات کیوں نہ سیکھی۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ غرور کی نشانی ہے کہ بندہ اپنی شخصیت کی تعمیر میں کسی کا کردار نہ مانے، کبھی بھی استاد کے سامنے نہ بولے، اپنی رائے تک پیش نہ کرے جب تک پوچھی نہ جائے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس میں احترام زبان پر کیا، آنکھوں اور سوچ تک پر واجب ہے۔ کنویں میں تھوکنے والے کی پیاس چھن جایا کرتی ہے، اور جس کی پیاس چھن جائے اس کی زندگی بے معنی رہ جاتی ہے۔ استاد کی بد دعا پڑھا لکھا سب غارت کر دیتی ہے۔ استاد کا احترام علم کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، جس دن گیا علم زہر بن جاتا ہے۔ زندگی گزرتی رہی اور عبداللہ کے یہ نمبرز بڑھتے چلے گئے۔ کوئی طالب علم کچھ ہفتوں میں پیتل ہوا تو کوئی کچھ سالوں میں کھلا۔ بڑھتے ہوئے ہر نمبرز کے ساتھ عبداللہ محتاط ہوتا چلا گیا۔ صبر و برداشت تو ویسے ہی معاشرے سے عنقا ہیں، ادب اور تمیز بھی گئے۔ طالب علم آتے گئے اور جاتے گئے، ان کی تمام تر تعظیم، محبت اور تشکر سمیسٹر کے گریڈ آنے تک رہا۔ یہاں نتائج کا اعلان ہوا، یہاں طالب علموں نے آنکھیں پھیریں۔ ایک نیا رواج چل نکلا ہے کہ سالانہ اختتامی فنکشن میں گریجویٹ ہونے والے یہی شاگرد اپنے استادوں کی پیروڈی کریں اور داد پائیں۔ عبداللہ ان فنکشنز کو اٹینڈ کرنے کی ہمت کبھی نہ جوڑ سکا۔ عبداللہ کو ہمیشہ سے تلاش رہی کہ کوئی آئے جسے عبداللہ وہ سب کچھ سکھا سکے جو اسے آتا ہے، تاکہ جب وہ دنیا میں نہ رہے تو کوئی اس کے پیغام، اس کی کوششوں کو آگے پہنچا سکے، آگے پھیلا سکے۔ فیس بک پر بننے والے شاگرد تو پانی کے بلبلے سے بھی گئے گزرے کہ اسے بھی کچھ دیر کو ثبات ہے، یا حضرت اور شیخ جی سے حرام زادے تک پہنچنے کا دورانیہ فیس بک پر 18 منٹ ہے۔ ان جز وقتی خود غرض لوگوں کو تو سرے سے شاگرد گنتا ہی نہ تھا۔ 32 نمبر پر تو عبداللہ نے خوب محنت کی، سال سے زائد عرصے تک پڑھاتا رہا اور اس کی ہر جگہ مدد کی، تعلیم کے میدان سے لے کر معاشی اور خانگی مسائل تک، زندگی کو جینے سے لے کر لوگوں میں اعتماد کی بحالی تک۔ عبداللہ ہر ہفتے اسے کوئی کتاب بھیجتا اور کوشش کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی کتاب، کوئی ریسرچ پیپر لکھا جا سکے، مگر جب کتاب کی کوئی شکل نکلنی شروع ہوئی تو اسے شہرت اور کریڈٹ کا جنون چڑھ گیا۔
عبداللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھلے اپنے نام سے چھپا دو، میرا نام تک نہ لکھو، مگر حسد کی آگ کو انتقام کی آگ بننے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ سال بھر کی محنت ایک ای میل پر ختم، اور اب ڈاکٹر عبداللہ انسان کہلائے جانے کے بھی لائق نہیں، نہ ہی اسے لکھنا آتا ہے نہ بولنا۔ اس کی پی ایچ ڈی بھی جعلی اور گھر بھی دھوکے میں مارا ہوا، آمدنی بھی حرام اور دنیا کی ہر دوسری برائی بھی اس کے سر۔ عبداللہ کو ایک عرصہ لگا اس صدمے سے نکلتے ہوئے۔ وہ آج تک 32 نمبر کے لیے دعا مانگتا ہے کہ زندگی کا سال اس کی نظر ہوا۔ اس میں ایک اچھا ریسرچ بننے کی تمام تر خصوصیات موجود ہیں، مگر کاش وہ دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنے پر توجہ دے۔ عبداللہ کو کچھ عرصہ قبل فیس بک پر ایک میسیج ملا۔ لکھنے کا انداز و بیاں کیا خوب! ایک نوجوان عبداللہ کو جوائن کرنا چاہتا تھا۔ ادب اس قدر کے جھوٹ کا گماں ہو۔ عبداللہ کو نہ جانے کیوں بے وفائی کی بو آئی، مگر اس نے ایک بار پھر حسن ظن سے کام لیتے ہوئے خندہ پیشانی سے اسے قبول کیا۔ عبداللہ کو آج تک حسن ظن اور بے وقوفی کا فرق سمجھ نہ آیا تھا، مگر وہ ہر بار اچھے کی امید پر پھر سے لگ جاتا کہ کچے ذہنوں پر کام ہو سکے۔ ایک سال گزر گیا، عبداللہ نے کوئی کسر نہ چھوڑی اس کی تربیت میں، اس کو اپنی فیلڈ کے داؤ پیچ سکھانے میں، اور اس نے بھی بہترین شاگرد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مگر پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بات بات پر اختلاف، کمپنی میں گروہ بندی اور عبداللہ کی ہر بات پر اختلاف، اور ہر عمل کی علت ڈھونڈنے کی بیماری اسے بھی لگ گئی۔ عبداللہ کو اپنی بے مائگی کا خوب احساس ہوا کہ جسے اپنا بہترین وقت، دماغ اور صلاحیتیں خرچ کر کے پروان چڑھایا، اللہ جب چاہے اس کا دل بدل دے اور وہ آپ کے کسی کام کا تو درکنار آپ کا دشمن ہو جائے۔ عبداللہ 33 نمبر الاٹ کرنے کے لیے تیار نہ تھا، سو اس نے اسے کمپنی سے نکال دیا کہ کچھ عرصے میں کسی اور جگہ رکھوا دے گا، اور یوں عبداللہ سے سر و جنگ ختم ہو جائے گی تو وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے سکے گا۔ بھلے عبداللہ کا نام نہ آئے، کم از کم معاشرے کو ایک بہترین شخص مل جائے گا۔ مگر نہ جانے رات کی تاریکی میں نکلے کس آنسوؤں کا مان قدرت کو منظور تھا کہ اس شاگرد نے بھی انتقام کی راہ اپنائی اور اپنی تمام تر توانائیاں عبداللہ کو ذہنی مریض اور ٹیکنیکل فراڈ ثابت کرنے میں جھونک دیں۔ عبداللہ نے اسے پورے خلوص سے دعا دی کہ آج کے بعد اسے کوئی ٹیچر نصیب نہ ہو۔ کئی ہفتوں کی بحران کے بعد زندگی نارمل ہوئی تو آج صبح صبح عبداللہ کو ای میل ملی۔ سر، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ مجھے ڈیٹا سائنس سکھا دیں، میں زندگی بھر آپ کا ممنون رہوں گا۔ عبداللہ نے بات کا وقت طے کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گیا کہ آگے گنتی کی ہمت باقی نہیں بچی۔ اے اللہ، ظالموں کے اس معاشرے میں کوئی ایسا دلا دے جو رہبری کی تعلق کی لاج رکھ لے، جس کا علم خرچ نہ ہو، اس کا جمع بھی نہیں ہوتا۔ عبداللہ نے بسم اللہ پڑھی اور اسکائپ پر لاگ ان ہو گیا۔ زندگی کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور اس پہیے کا سوار انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے زور بازو پہ چل رہی ہے۔ جب انسان اس کے اوپر ہوتا ہے تو ایک بدمست ہاتھی کی طرح ان لوگوں کو کچلتا چلا جاتا ہے جن کی باری نیچے کی ہوتی ہے۔ بلا سوچے سمجھے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں اس نے بھی نیچے آنا ہے۔ پہیے کا کام تو گھومنا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ سوار کون ہے، کیا ذات ہے، کس مذہب کا ہے، قومیت یا رنگ کیا ہے، وہ تو بس گھومتا رہتا ہے۔ کبھی کسی کو اوپر کر دیا اور سوار پر زندگی کھلتی چلی گئی، تو کبھی کسی کو انتہائی بلندی سے فرش پر دے مارا اور زندگی کچلتی چلی گئی۔ کسی کے لیے یہ بلندی پر پہنچ کر کچھ دیر کو رک جاتا ہے کہ آزمائش ہو کہ بندہ کیسے برتاؤ کرتا ہے، تو کسی کی آزمائش نیچے رک جانے سے ہوتی ہے کہ مصیبت و پریشانی کے وقت کیا کرتا ہے۔ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ کب کس کی آزمائش ہے۔ بظاہر تو وہ بندہ جس پر زندگی تنگ ہو گئی ہو آزمائش میں نظر آتا ہے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آزمائش کی بٹی سے گزر کر کندن بن رہا ہوتا ہے،
اور قدرت آپ کے اس کے ساتھ برتاؤ کو آپ کی آزمائش بنا کر آپ کو پرکھ رہی ہوتی ہے۔ کسی ایسے بندے کا احتساب کرنا جسے اللہ پاک نے چھوٹ دے رکھی ہو خدائی کاموں میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اگر گناہ ہی گننے ہیں تو کیا اپنے کم ہیں؟ کسی کے دو چار کھل گئے تو کیا ہوا؟ آپ کے جو ہزاروں اللہ نے ڈھک دیے ہیں ان پر شکر اور توبہ کرتے رہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ انسانی جذبات، مقدمات اور کلیات اللہ پر لاگو نہیں ہوتے۔ یہ بات ہی غلط ہے کہ اللہ گناہ گاروں سے کام نہیں لیتا۔ وہ اپنے علم کے باوجود جسے چاہے چن لے، اس سے کس نے پوچھنا ہے؟ میرے ایک دوست کہتے ہیں متقی کا رزق اور ظالم کی گرفت اور ظالم کی گرفت دونوں ناگہانی ہیں۔ ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے۔ بندہ علم حاصل کرے، کسی فیلڈ میں ہو، اس میں ٹاپ پر پہنچے اور ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، ساتھ میں کسی اللہ والے کی مجلس میں جاتا رہے، کوئی نسبت باندھ لے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ نسبت کا اپنا رنگ ہوتا ہے، بندہ بھٹک بھی جائے تو یہ کھینچ لیتی ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بندہ جڑا رہتا ہے، ہلکے ہلکے کام ہوتا رہتا ہے۔ انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپ کی دنیا میں ہم لوگوں کو $1 بلین ایگزسٹ کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ جب مر جائیں اور جنت کے فرشتے روح قبض کرنے آئیں تو یہ ہوگا $1 بلین ایگزسٹ جس پر فخر کیا جا سکے۔ اگر ادھر عذاب کے فرشتے آ گئے اور آپ کے پاس $2-4 بلین بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہوں تو یقین جانیے بینک دیوالیے سے بری صورتحال ہے کہ اس کے بعد موقع کوئی نہیں۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں ارب پتی کا مطلب ہے کہ آپ 1 ارب لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری، کوئی امید لا سکیں، نہ کہ یہ کہ 1 ارب بے جان کاغذ کے نوٹ آپ کے بینک کے رجسٹر میں ایک ہنسا ظاہر کر رہے ہوں۔ بے امید، بے جان، احسان فراموش ہنسا۔ ہر بندے کی اپنی ایک عکاس بیل ہوتی ہے جو اسے اندر سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، بظاہر کچھ نظر نہیں آتا مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس عکاس بیل پر نظر رکھنی چاہیے۔ کسی کے لیے یہ حسد تو کسی کے لیے جنس، کسی کی کینہ تو کسی کے لیے ظلم۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ رب ہے، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے جب وہ بچے کو چلنا سکھا رہی ہوتی ہے، وہ اسے دیوار کے ایک کونے میں کھڑا کر کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے اپنی جانب پکارتی ہے۔ یہاں بچہ ذرا سا ڈگمگایا، وہاں اس کا کلیجہ منہ کو آیا، اس کے باوجود وہ دور بیٹھی پکارتی رہتی ہے کہ بچہ خود چل کر اس کے پاس پہنچے۔ اور بچہ تو انسان ہی کا ہے نا، عجلت پسند، چلنے سے پہلے دوڑنا چاہتا ہے۔ خیر دیر بدیر پہنچ ہی جاتا ہے، چلنا سیکھ ہی لیتا ہے۔ اب اگر یہ بچہ آپ سے کہے کہ مجھے تو میری ماں نے بے آسرا چھوڑ دیا، مجھے بھول گئی، میری پرواہ نہ کی، تو اس بات میں کتنی صداقت ہوگی؟ اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر خدا قسمیں کھاتا ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑا نہیں، نہ ہی ناراض ہوا، بلکہ ان قریب ہمیں اتنا کچھ دے گا کہ ہم بھر جائیں گے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں چڑھتے ڈوبتے، مسکراتے بلکتے، پھسلتے کچلتے انسانوں پر کمنٹری کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ زندگی کو نقاد پسند نہیں، زندگی چھین لیتی ہے، اور ایسے لوگ سوائے عبرت کے کسی کام کے نہیں رہتے۔ ہمیں تو صرف دعا ہی مانگنی چاہیے کہ بندگی کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ یہ ایسی نوکری ہے جس میں ہر ملازم کا $1 بلین ایگزسٹ ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں آگ ہی تو ہوتی ہے، جسے لگ جائے وہ باقی نہیں رہتا۔